میرے پیاروں، یہ رمضان کا مہینہ ہماری زندگیوں میں ہر سال آتا ہے اور نہ جانے آئندہ سال کون اس مہینے کو پائے اور کون نہ پائے۔ اس رمضان کی، اس روزے کی قدر جانی ہے۔ اگر آج ہم اس ماہ مقدس کی قدر نہ کی، قیامت کے دن صرف حسرت ہے، یا حسرۃ علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ ہائے افسوس بندوں پر کہ انہوں نے اللہ کے بھیجے ہوں کی بات کو نہ مانا اور احکام شریعت کا مذاق اور تمسخر اڑاتے رہے۔ ایک بات یاد رکھنا، احکام شریعت کا مذاق اگر کوئی اڑاتا ہے، اس شخص کی دو قسم ہیں۔ یا تو وہ کافر ہے کہ وہ احکام شریعت کو ایک مذاق سمجھتا ہے، تمسخر اڑاتا ہے، اس کو کوئی اہمیت وہ نہیں دیتا۔ اور دوسری بات، کلمہ پڑھنے کے بعد احکام شریعت پر عمل نہ کرنا، یہ شریعت سے عملاً استہزاء اور مذاق ہے۔ ایک مذاق ہے اعتقادی، جس کا عقیدے سے تعلق ہے، وہ وقتاً فوقتاً اہل کفار شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن مسلمان اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ کسی حد تک تو یہ عملاً شریعت کا استہزاء اور مذاق کرتا تھا۔ آج آپ کو مسلمان حلقوں میں ایسے لوگ بھی پائے جائیں گے کہ جو اعتقادی طور پر شریعت کے احکام کا تمسخر اڑاتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ مسلمان کہلاتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ مسلمانوں کا ترجمان کہلانے کی کوشش کرتے ہیں، امت مسلمہ کا ترجمان بننے کی کوشش، اور عالمی قوتوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم امت کے ترجمان اور امت کے محسن ہیں، جبکہ یہ ایک بہت بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو اللہ نے دنیا کی زندگی رکھی ہے، یہ زندگی آزمائش کی زندگی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اور پیدائش سے لے کر موت تک اس دنیا کے اندر انسان کو آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی بیماری، کبھی ذہنی تفکرات، اور کبھی مالی پریشانی، کبھی ماں باپ کی طرف سے کوئی کسی قسم کے امتحان کا سامنا، کبھی اولاد کی طرف سے ماں باپ کو امتحان کا سامنا، اور کبھی رشتہ داروں کی طرف سے مختلف مسائل، کبھی ماحول کا مسئلہ، کبھی معاشرے کا مسئلہ۔ یہ سارے کے سارے تفکرات اللہ نے انسان کے لیے دنیا میں رکھے ہیں، اور جو اس دنیا کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کر کے زندگی گزارتا ہے، رب العالمین اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو ایک پاکیزہ زندگی نصیب کرتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں پاکیزگی ہی سکھاتا ہے۔ صبح سے لے کے شام تک اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھنا، اور جماع سے بچنا، اور چھوٹے اور بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا۔ آخر کیوں؟ اس لیے تاکہ نفس پاکیزہ بن جائے، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اگر روزہ رکھنے کے باوجود انسان گناہوں سے نہیں بچتا، چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، کسی کی بدگوئی کرتا ہے، یا کسی کو بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، اس کا روزہ ایسا ہی ہے کہ جیسا اس نے روزہ رکھا ہی نہیں۔ کائنات کے تاجدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے لیکن گناہوں سے بچنے کا وہ اہتمام نہیں کرتا، فرمایا رب العالمین کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔
اس لیے میرے پیاروں، اگر آپ اس دنیا اور آخرت کی زندگی کو ایک پاکیزہ زندگی بنانا چاہتے ہو، جیسا کہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو صالح عمل کرتا ہے۔ صالح عمل کے بارے میں لکھا ہے کہ صالح عمل کی دنیا میں جب انسان آتا ہے، اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے واسطہ پڑتا ہے۔ پہلے یہ دیکھا جائے گا یہ بندہ مومن یا مرد یا عورت جو عمل کر رہے ہیں، اس عمل کے کرنے کا رب العالمین نے حکم دیا ہے یا نہیں، پہلے یہ دیکھا جائے گا۔ اگر اللہ نے اس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے بعد دوسری کسوٹی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ہم خود کو بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اہل سنت کہلاتے ہیں۔ ہم اہل سنت ہیں۔ اہل سنت وہ ہوتا ہے جو پیغمبر کی سنت سے چمٹ جانے والا ہوتا ہے، اور اس کی زندگی میں نہ بدعت ہو، نہ رسوم ہو، نہ کوئی اور واہیات عمل ہو۔ دین کے نام پر جب عمل کی بات آتی ہے، اسلام سب سے پہلے اطیع اللہ و اطیع الرسول کو دیکھتا ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے، انہوں نے اس اللہ کے حکم کو پیغمبر کی سنت کی روشنی میں پورا کیا ہے یا نہیں کیا۔ آپ رمضان المبارک کے مہینے میں رات کو تراویح پڑھتے ہیں۔ تراویح کے بارے میں اس امت نے 1400 سال کے بعد اختلاف پیدا کیا کہ تراویح 8 ہے یا 20، ورنہ تاریخ اسلام میں، مسلمانوں کی تاریخ میں، آپ کسی بھی ملک کی ایک تاریخ کو کھنگال لو، آپ کو تراویح کا اختلاف نہیں ملے گا۔ اگر ملے گا وہ ہندوستان کی سرزمین پر ملے گا۔ 1400 سال کے بعد اختلاف ہوا۔ ہمارے اکابر نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اپنا مسلک چھوڑو نہ اور دوسرے کو چھیڑو نہ۔ جب چھیڑو گے کام خراب ہو جائے گا۔ ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے وقت کے جو بڑے بڑے ائمہ ہیں ان کی رائے کو لینا پڑتا ہے۔ رائے کے بغیر دین کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ ہمارے ہاں مختلف مسالک کے اختلافات پائے جاتے ہیں، کسی کی رائے کچھ ہے، کسی کی رائے کچھ ہے، حدیث ایک ہے، اسی حدیث کو وہ پیش کرتے ہیں، اسی حدیث کو وہ پیش کرتے ہیں۔ بات آتی ہے اختلاف رائے کی کہ وہ اپنی رائے پیش کرتے ہیں، دوسرا اپنی رائے پیش کرتا ہے۔ اس بات کو بخوبی سمجھ لیں کہ اس کو سمجھنے کی کسوٹی کیا ہے۔ پیغمبر اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام کا ایک چھوٹا سا وفد بنو قریظہ کی طرف بھیجا اور ان کو اس بات کا پابند کیا کہ تم نے عصر کی نماز وہاں پہنچ کر پڑھنی ہے۔ اب بات کو سمجھ لینا، یہ جو ایک دوسرے کو چیلنج بازی، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ شیطانی وسوسے اور شیطان کی تعلیم ہے کہ ایک مسئلہ ہے اور اس میں ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے کوشش ہو رہی ہے۔ اپنا ہی مسلمان اپنے مسلمان کو نیچے ڈھانے کے لیے رات دن وہ تیاری میں لگا ہوا ہے۔ کبھی کافر کو تم نے اس طرح نیچے گرانے کی کوشش کی؟ اپنے مسلمان کی گردن کو پکڑ کے اس کو نیچے کرنا اور اپنے قدموں میں رکھ کر کہنا کہ ہماری بات کو مان، یہیں سے تو امت تباہ ہوئی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وفد بھیجا بنو قریظہ کی طرف۔ اس بات کو بھی ذرا اب سمجھ لو، میری عادت نہیں ہے اس طرح کے مسائل میں پبلک میں لاتا ہوں، لیکن سمجھانے کے لیے وقتاً فوقتاً میں کوئی بات کر دیا کرتا ہوں۔ آپ نے بنو قریظہ جانے والے وفد کو پابند بنایا کہ تم نے وہاں پہنچ کر عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ وفد پر چل پڑا، راستے میں نماز عصر کا وقت ہوا، دو گروپ ہو گئے۔ ایک نے کہا ہمیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تاکید کی ہے کہ عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھنی ہے۔
دوسرے نے کہا پیغمبر علیہ السلام کی منشا یہ تھی کہ تم اتنی جلدی سفر کرو کہ تم عصر کی نماز وہاں پالو۔ اب رائے تو یہاں بھی آ گئی، ایک پیغمبر کی رائے کوئی بتلا رہا ہے، دوسرا کوئی رائے بتلا رہا ہے، جبکہ پیغمبر نے اپنی رائے کا کسی سے اظہار کیا ہی نہیں، صرف حکم فرمایا کہ تم یہاں سے چلو اور بنو قریظہ جا کے نماز عصر پڑھو۔ ایک نے کہا کہ نہیں، اب چونکہ ہمیں نماز عصر کا وقت یہاں ہو چکا ہے اور نماز ضائع ہو رہی ہے، اور نماز ضائع کرنے والے پر اللہ اور اللہ کے رسول کی تنبیہ موجود ہے، اس لیے ہم یہاں عصر کی نماز پڑھیں گے۔ بات وہ بھی پیغمبر کی مان رہے ہیں، بات وہ بھی اللہ کے حکم کی مان رہے ہیں، لیکن اب رائے کا اختلاف ہوا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ ہم نے نماز یہاں پڑھنی ہے کیونکہ ہم اتنی جلدی وہاں نہیں پہنچ سکتے، اگر وہاں جائیں گے تو نماز عصر قضا ہو جائے گی، اور قضا کرنے سے اللہ نے بھی منع کیا اور پیغمبر نے بھی منع کیا۔ اب دلیل دونوں کی دیکھو، اب دوسرا اپنی دلیل دے رہا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، پیغمبر چونکہ شریعت صاحب شریعت ہے، اب وہ جو حکم دے وہی شریعت ہے، اس لیے اللہ کے پیغمبر نے ہمیں کہا کہ وہاں جا کے نماز پڑھو، ہم نے پیغمبر کی بات کو ماننا ہے، ہم وہاں جا کے نماز پڑھیں گے۔ اب دو گروپ ہوئے یا نہ ہوئے، بات سمجھ میں آ رہی ہے کچھ؟ اب دو گروپ ہو گئے، ایک نے وہاں نماز پڑھی جہاں وقت ہوا، اور ایک نے وہاں جا کے نماز قضا پڑھی جہاں انہیں حکم تھا نماز پڑھنے کا۔ یہ وفد واپس آیا، پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، دونوں نے اپنے مسئلے پیغمبر کی خدمت میں رکھے۔ ایک نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر ہمارا اختلاف ہوا، آپ نے دونوں کی بات کو سنا، رائے تھی دونوں کی، آپ نے دونوں کی بات سن کر فرمایا کہ دونوں ٹھیک۔ کیا کہا؟ دونوں ٹھیک۔ اگر ایک عالم کی رائے چاہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے، اگر آپ کو وہ صحیح لگ رہی ہے آپ مان لو، لیکن جو 14 صدیوں کے بعد اپنی رائے ایک پورے تاریخ اسلام کے بڑے بڑے ائمہ اور اسلاف کے خلاف پیش کر رہا ہے، اس کو یہ حق نہیں کہ وہ ان پر تنقید کر کے اپنی رائے کسی دوسرے پر مسلط کرے۔ بات سیدھی سادی ہے، سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے ان جھگڑوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ نٹ بھرا پڑا ہے، کوئی 20 ثابت کر رہا ہے، کوئی 8 ثابت کر رہا ہے۔ بھائی میں تو یہ کہا کرتا ہوں، تم مسلمان ہو پہلے یہ فیصلہ کرو کہ تم مسلمان ہو، یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان وہ ہے جو اپنے مسلمان کی خیر خواہی چاہتا ہے، مسلمان اپنے بھائی کی خیر خواہی چاہتا ہے، اور وہ مسلمان نہیں جو اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی نہ چاہے۔ سیدھا سادہ حل ہے، ایک کہتا ہے کہ ہم نے 8 پڑھ دی، دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو 8 کا ثواب عطا فرمائے۔ اب اگر تو مسلمانوں کا خیر خواہ ہے تو ان مسلمانوں کے حق میں دعا کر کے اللہ تجھے 20 کا ثواب عطا فرمائے، بات تو تب بنتی ہے۔ اگر خیر خواہی کے ناطے تم یہ باتیں کر رہے ہو، پھر مسلمان کا حق ہے وہ ایک دوسرے کے حق میں دعائیں خیر کرے۔ 8 والوں کے حق میں دعائیں خیر کر دو کہ اللہ ان کو 8 کا ثواب عطا فرما دے، 20 والوں کے حق میں دعا کر دو اللہ ان کو 20 کا ثواب عطا فرمائے، اس سے ہی کہانی ختم۔ میں عرض کر رہا تھا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، مومن وہ ہے جو صالح عمل کرتا ہے۔ صالح عمل کی تعریف یہی ہے کہ آپ اس دنیا کے اندر اپنی آخرت کے لیے اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے آپ کوئی کام کر رہے ہیں، اس میں یہ دیکھو اللہ کا حکم اور اللہ کے پیغمبر کی سنت اگر ہے اور اس میں ریاکاری نہیں، یہ صالح عمل ہے، اس کو صالح عمل کہا جاتا ہے۔ اور وہ شخص جو صالح عمل کرتا ہے وہ مومن، وہ مومن ہے۔ آگے فرمایا
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو ایک پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں۔ پاکیزہ زندگی، اب میرے پیارو پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ پاکیزہ زندگی یہ ہے کہ انسان جب اعمال کی دنیا میں آتا ہے، اس کا روزگار، اس کی معیشت سود پر مبنی نہ ہو، اور تاجر ہے کسی کو دھوکہ نہ دے، اگر چیزیں بنا رہا ہے چیزوں میں ملاوٹ نہ کرے، اور یہی شخص صالح عمل کرنے والا مومن کہلاتا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ صالح زندگی عطا کرتا ہے، طیب زندگی عطا کرتا ہے۔ آج ہمارے ہاں غربت کا اور مہنگائی کا رونا رویا جاتا ہے، یہی رونا ہے سب سے زیادہ، یہ ایک عالمی مسئلہ ہے، اور لیکن پاکستان کی حد تک یہ انتہائی گمبھیر صورت اختیار کر چکا ہے۔ آخر کیوں کہ رمضان آتا ہے، ہر شخص کمائی کے لیے اپنے پھلوں کو، اپنی اشیاء کو، اپنی چیزوں کو اتنا مہنگا کرتا ہے، رب کعبہ کی قسم اس طرح کی مثال پوری دنیا کے کسی ممالک میں نہیں ملتی۔ اس سے اس معاشرے سے اچھا معاشرہ دکانداروں کا تجارت کے لحاظ سے تو یورپ کا ہے۔ یورپ کا دیکھو تو صحیح کہ وہ لوگ مسلمانوں کے رمضان المبارک کی آمد میں مسلمانوں کے لیے اشیاء کو سستا کر دیتے ہیں، اور یہ اسلامی مملکت ہے، یہ جمہوری اسلامی ہے، یا سارا اسلامی ہے، ابھی تو جمہوری اسلامی ہے، اور رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہر شخص ایک چھرا لے کر بیٹھ جاتا ہے، جو آتا ہے وہ اس کی گردن کاٹنے پہ لگ جاتا ہے۔ ایمان نہیں ہے، ایسا شخص ایماندار نہیں۔ یہ بھولے رہو کہ رب العالمین قیامت کے دن تم سے راضی ہو جائے، میرے پیاروں سوال نہیں پیدا ہوتا۔ ہم نے اپنے ماحول کو خود بگاڑا ہوا ہے، ہم اپنے طور پر اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے۔ ہر شخص چاہتا ہے بس دوسرے کی اصلاح ہو، فلاں کی اصلاح ہو۔ کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانکا ہم نے کہ یار میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس دنیا کی خاطر، ایک چند ٹکوں کی خاطر اپنی زندگی کو انتہائی ناپاک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس دنیا کے بارے میں پیغمبر نے صحابہ سے کہا تھا کہ الدنیا جیف وطالبها کلاب، دنیا مردار ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں۔ آج دنیا کے لیے یہ ہو رہا ہے نا سارا کچھ، مہنگائی ہو رہی ہے، کسی کے ساتھ بدجان کہی جا رہی ہے، کسی سے ٹھگی ماری جا رہی ہے، کسی کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اس دنیا کی خاطر کہ مال ہماری جیب میں آ جائے۔ آج ہم اپنے مسلمان کی جیب کا مال نکالنے کی کوشش میں لگے ہوئے اور ہماری جیب میں آ جائے، اس سے سوا ہماری اور کوئی کوشش نہیں ہے کہ فلاں کا مال ہے، اس کو میں نے کیسے ہتھیانا ہے۔ ایسی للچائی ہوئی نظریں، ایسی للچائی ہوئی طبیعتیں، یہ تو اللہ نے قرآن پاک میں علامات النفاق قرار دیا ہے۔ اٹھاؤ سورہ منافقون اور سورہ توبہ اور اس کے علاوہ 11 پارے میں پوری تفصیل موجود ہے کہ کسی کی معیشت کو دیکھ کر، کسی کے پیسے کو دیکھ کر اس کو للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھنا اور یہ تمنا کرنا کہ اس کا پیسہ میری جیب میں آ جائے، رب کعبہ کی قسم یہ علامات النفاق ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کبھی اپنے ایمان کا محاسبہ کیا ہے؟ ہم کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ دنیا دھوکے کا سامان ہے تو دھوکہ ہے۔ پیارو، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ ایک آسانی، ایک آسائش، ایک آرام آپ تلاش کریں گے، اس کو حاصل کرنے کے بعد آپ کو اس سکھ کے پیچھے 100 دکھ ملے گا۔ کر لو تجربہ، سب جانتے ہیں اس بات کو کہ اگر کوئی شخص اس دنیا میں راحت کے لیے کسی مسلمان کے دل کو دکھاتا ہے، اس دنیا کے سکون کے لیے کسی مسلمان کو دکھ دیتا ہے، کسی مسلمان کے ساتھ بددیانتی اور خیانت کرتا ہے، خدا کی قسم وقتی طور پر اس کے پیسے لے کر
اپنی جیب میں تو وہ ڈالے گا، باتیں کھل جائیں گی، وہ پیلے پیلے گندے گندے دانت تو نکال لے گا، لیکن اس سوکھ کے بعد اس کو 1000 دکھ کا سامنا کرنا پڑے گا، 1000 دکھ کا سامنا۔ میرے پیارو، یہ دنیا، جس دنیا کے لیے ہم ایک دوسرے کی گردن کاٹ رہے ہیں اور اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے ملکی سطح پر بھی دھوکہ اور انفرادی سطح پر بھی دھوکہ، خاندانوں کے ساتھ دھوکہ، دکاندار اپنے گاہک کے ساتھ دھوکہ اور گاہک اپنے دکاندار کے ساتھ دھوکہ، یہ دھوکہ ہی دھوکہ۔ اللہ نے اس دنیا کو دھوکہ قرار دیا ہے کہ یہ دنیا دھوکہ ہے۔ سب سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح، یہ روزہ جو رکھتے ہیں، دن بھر کی مشقت اٹھاتے ہیں، کیا شام کو اس مشقت کے اٹھانے کا کوئی اجر بھی ملتا ہے یا نہیں؟ دھوکہ، دھوکے کے پیسے سے افطاری، سود کے پیسے سے افطاری، کسی کے ساتھ بددیانتی اور ٹھگی کی، اس کے پیسے سے افطاری۔ مسلمان کی افطاری کرا، بڑی بڑی افطاریاں ہو رہی ہیں، بڑی بڑی قربانیاں ہو رہی ہیں، پیسہ کس کا؟ دھوکے کا۔ پیسہ کس کا؟ ٹھگی کا۔ کیا ہے؟ آخر مرنا ہے، اور یہ وہ پیسہ ہے جو لوگ پیسہ اکٹھا کر لیتے ہیں اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یا حرام ذرائع سے اپنا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں۔ نبی محترم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اس کے گلے میں ایک اژدہا ہوگا، وہ لوگوں سے کہے گا ہائے میرا مال، ہائے میرا مال، اور وہ بھی آواز دے گا میں اس کا مال ہوں۔ یہ جھوٹ اور بددیانتی اور خیانت کے ساتھ مال ہدایا کرتا تھا۔ اگر حلال ذرائع سے پیسہ آ بھی گیا تو تب بھی یہ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتا تھا۔ میرے پیارو، یہ زکوٰۃ کے مسئلے کو بھی ہم نے ایک معمولی سمجھ رکھا ہے۔ یہ دنیا مسافر خانہ ہے۔ کائنات کے تاجدار نے امت کو بار بار اس بات کی تنبیہ کی ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، لوگوں اس دنیا میں ایک مسافر کی حیثیت سے رہو، تمہارا یہ اصلی ٹھکانہ نہیں ہے، تمہارا ابدی ٹھکانہ آخرت ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔